جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میاں صاحب، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ خطا کا لفظ جس کے لیے بولا جاتا ہے اس کے مطابق وہ لفظ اپنے معنی دیتا ہے۔ یہ بات خواہ مخواہ کنفیوز کرنے والی بات ہے کہ اس لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، معنی ہوتے ہیں، مگر وہ معنی جب جس شخص کے لیے بولا جا رہا ہو اس کے ساتھ وہ معنی خود بخود خاص ہو جاتے ہیں۔ جیسے لعل اور لیتا یہ شک کا معنی دیتے ہیں، لیکن جب یہی الفاظ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آ جائیں تو بغیر کسی توجیہ کے اور بغیر کسی تردد و فکر کے ان کا معنی یقینی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو تھوڑا سا بھی کتابوں سے ٹچ رکھنے والا عالم جانتا ہے۔ یہاں پر جو خطا کے لفظ کو خواہ مخواہ الجھایا گیا ہے، خطا کا لفظ جب ایسی ہستیوں کے ساتھ بولا جائے جن کا تعلق حلقہ حفاظت سے ہے، محفوظین ہیں وہ، یعنی صحابہ و اہل بیت، تو اس سے مراد ہمیشہ خطائے اجتہادی ہوتا ہے۔ یہ جنہوں نے بھی بات کی ہے، جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے خطا کے معنی پر، وہ بالکل انہوں نے بات کو الجھانے کے لیے اور جس بات پہ وہ ضدن اڑے ہوئے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ جان بوجھ کر گھیر گھمٹ بنایا۔ تو جب یہ لفظ سیدہ پاک کے ساتھ یا کسی بھی صحابہ و اہل بیت کے ساتھ آئے گا تو خطا اجتہادی کے معنی میں ہوگا، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ خطا اجتہادی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی ان کو تنبہ کر دیتا ہے، متنبہ فرما دیتا ہے، اور وہ اس کے حصار سے باہر آ جاتے ہیں جو اس کے کسی بھی سطح کے منفی اثرات ہوتے ہیں، بلکہ ان کو اس پر اجر ملتا ہے، اور یہ ماجورہ عمل ہے۔ پھر جو بات یہ انہوں نے عرف عام کی ہے، تو عرف عام کی بحث ان الفاظ میں بالکل کوئی نہیں ہے، یہ بڑی واضح بات ہے۔ بلکہ عرف عام کے طور پر جو قانون بیان کیا ہے حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار بریلی نے، وہ یہ ہے کہ جو بیان کرنے والا ہوگا نا، اگر کوئی لفظ ایسا ہے بھی جس میں مختلف معنوں کا احتمال ہے، جس کو کہتے ہیں الفاظ متحملہ، تو وہ جو ہے نا لفظ، ان کا معنی بولنے والے کے اعتبار سے بھی پھر ہوگا۔ اگر وہ شخص بولنے والا بدعقیدہ ہے اور اس کی روٹین اور معمول ہے غلط لفظوں کا اطلاق و انطباق کرنا، تو پھر اس کا معنی وہ ہوگا جو اچھے معنی میں نہیں ہوتا۔ اور اگر لفظ بولنے والا اور استعمال کرنے والا اس کا معمول ٹھیک ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے اور وہ راست پر ہے اس کی تاریخ میں یا اس کی اپنی ہسٹری میں اور معمول زندگی میں، تو اس کو معنی خود بخود درست اور صحیح اور پازیٹیو معنی مراد ہوگا۔ یہاں پر بھی جو آپ نے دوسرا سوال کیا، یہ بھی غلط سوال کسی نے آپ کو بتایا اور وضاحت کی ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور جلالی صاحب کے معاملہ میں ان کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ صحیح سچے سنی العقیدہ صحیح العقیدہ شخصیت ہیں۔ مجھے ان سے بہت سارے معاملات میں اختلاف ہے، مگر جہاں حق کی بات ہوتی ہے وہاں ذاتیات اور انانیت کے بت کو توڑنا پڑتا ہے۔ میرا ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں تو علی وجہ البصیرت آپ کو بالکل مخلصانہ آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں۔ اور اسی بات پر حضرت نبیرہ اعلی حضرت نے دامت برکاتہم نے اور حضرت محدث کبیر دامت برکاتہم نے اسی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان کی جو وضاحت ہے وہ قابل قبول ہے، ان کا بولا ہوا احتمال والا لفظ وہ معنی مثبتہ میں ہے، لہٰذا اس مسئلے پر چھیڑخانی نہ کی جائے۔ اب ان دونوں بزرگوں کی بات کئی طریقوں سے ماننا ضروری اس لیے بھی ہے کہ ایک تو وہ چونکہ دوسرے ملک والے ہیں، جو ایک ملکی معاصرت ہوتی ہے اور آپس میں چشمک ہوتی ہے، وہ ان میں نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک نیوٹرل بندہ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب نے بھی کہا اور لوگوں نے کہا کہ نیوٹرل ایک کمیٹی بن جائے۔ وہ دونوں ہستیاں اور علماء ہند خود بخود نیوٹرل ہیں، درجہ مقام و مرتبہ تحقیق اور علم کی سمجھ بوجھ اور فہم و تفہیم اور تفہم میں وہ اس وقت کے جملہ علماء سے زیادہ صلاحیت اور استعداد اور قابلیت کے حامل و مالک ہیں بحمد اللہ تعالی۔ تو ان کی بات پر بھی مختلف قسم کی تانہ زنی کرنا اور یہ کہنا کہ اگر تمہیں بریلوی شریف سے بھی
فتویٰ فروش مل گئے ہیں، یہ انتہائی زیادہ قابل مذمت رویہ اور الفاظ ہیں، اور کہنے والے کے بھی وہ استاد ہیں۔ یعنی جلالی صاحب کو یہ بتا رہے ہیں کہ استاذوں کی عزت کرو، اگر انہوں نے یا تک بھی پڑھا دیا ہے تو یہ مت کہو کہ میں نے آپ جتنا پڑھ لیا ہے، حالانکہ یا سے آگے نہیں پڑھا جا سکتا، مگر پھر بھی یہ مت سوچو کیونکہ استاد ہیں وہ، آپ شاگرد ہو، تو آپ جن کے شاگرد ہیں حضور محدث کبیر کے، ان کو آپ فتویٰ فروش کہہ رہے ہیں۔ اتنا بڑا الزام صرف اپنی ذاتی رنجش اور چپکلش اور باہمی مخاصمت اور حسد کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسد کی آگ سے محفوظ فرمائے ہمارے علماء اہل سنت کو، تبھی اس کا کوئی صحیح معنوں میں حل یا مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی آپ نے باتیں پوچھی ہیں، مولوی والے لفظ کی مثال بھی بالکل ہی قیاس مال فارق ہے، اس کا یہاں کوئی اطلاق نہیں۔ پنجاب میں تو کیا، پنجاب میں مولوی کا لفظ اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ انہوں نے کسی بڑے ماڈرن جو نہ مولوی ہے نہ عالم ہے اس کی فکر پیش کی ہے، اور یہ بالکل فکر غلط ہے۔ مولوی کا لفظ ہمیشہ اچھے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ جب مولوی صاحب کہتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں، حافظ صاحب کہتے ہیں، تو اکثریت کی مراد اس سے بالکل دو ٹوک ہوتی ہے۔ ہاں، اگر مولوی کے ساتھ کوئی ساتھ صاحبہ کا لاحقہ لگا ہوا ہو جو غلط ترجمانی کر رہا ہو، جیسے یہ کہا جائے جھوٹا مولوی، مکار مولوی، غدار مولوی معاذ اللہ، تو وہ جب لفظ آ جائیں گے ساتھ تو پھر اس کا معنی غلط ہوگا۔ بصورت دیگر اس کا معنی بالکل پازیٹیو رہتا ہے، اور مولوی سے مراد ایک رہنما اور عالم دین ہوتا ہے۔ یہ لفظ اور یہ توجیہ بھی بالکل ہی غیر محل ہے اور ناقابل اعتماد و اعتبار ہے۔ پھر یہ کہنا کہ جلالی صاحب اگر ایسا کر دیتے تو کیا ہو جاتا، کیوں کر دیتے؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت مانگ رہی تھیں اس وقت خطا پر تھیں، لیکن جب سیدہ کی خدمت میں حدیث پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا تو انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا، تو اس سے انہوں نے خود بخود یہ جو کلام کا سیاق و سباق ہے، اس لیے تو جلالی صاحب بار بار کہتے رہے پوری بات تو سنو، پوری بات تو سنو، اس بات کو سنا ہی نہیں جا رہا۔ جب ان کے سامنے حدیث پاک پیش کی گئی انہوں نے اس کو سر تسلیم خم کر لیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جلالی صاحب نے پھر الفاظ بدل بھی دیے اور پھر وضاحت بھی کی۔ چلو یہ کہتے ہیں دوسرے موقع پر نہیں کہ تیسرے موقع پر بھی کر تو دی نا، آپ نے موقع تلاش کرنے ہیں کسی کو گرفت کرنے کے، یا کسی کے واپس آنے کے مواقع خود انہیں دینے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، اور میں کہوں گا یہ جبر ہے شریعت اور اسلام کے اندر کہ ایک بندہ واپس پلٹ رہا ہے اور پلٹنا چاہ رہا ہے، صرف میکسیمم ان کی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ انداز میں تھوڑا عدم احتیاط ہوا اور اس کو انہوں نے بدل دیا، اور کئی بار بدل دیا، اور کہا کہ اس سے میری مراد خطا اجتہادی تھی۔ ٹھیک ہے، احساس دلانے پر مانا ہے تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ اب بھی تو آپ احساس ہی دلوا رہے ہیں نا، تو جب احساس دلوا کر انہوں نے مان لیا اور لفظ کو بھی بدل دیا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیوں نہیں آپ مان رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات مسئلے کی نہیں ہے، یہ جتنا طبقہ ان کی مخالفت کر رہا ہے یہ آپس میں ان کی گروپنگ ہے، اور جلالی صاحب کو وہ لیڈر بنتا اور آگے لیڈنگ کرتا برداشت نہیں کیا جا رہا، حسد کی آگ میں جلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے نہ کوئی دین ہے، نہ مسلک ہے، نہ سیدہ پاک کا تحفظ و مقام کا تحقق ہے، یہ صرف ذاتی دشمنی، ذاتی حسد کی آگ کی جنگ ہے جو جاری رکھی گئی ہے اور شروع کی گئی ہے۔ اور یہ کہنا کہ میں کر رہا ہوں، میں ہو رہا ہوں، میں ادھر بھی کہہ رہا ہوں، میں ادھر بھی کہہ رہا ہوں، بھی ان کو جنہوں نے بھی کہا انہوں نے الفاظ بدل لیے، ان کے بدلے ہوئے الفاظ کو حضور محدث کبیر جو بالکل غیر جانبدار ہیں ہر اعتبار سے، بحمد اللہ تعالی، ان کا خلوص، ان کا تقوی، ان کا علم ٹوٹلی طور پر ان چیلنجیبل ہے اور انکنڈیشنل ایکسیپٹڈ ہے، اس کو نہ ماننا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اہل سنت سے اور کوئی غداری نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق